بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ برٹی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تعاقب سے آگاہ ہو گئے ہیں، اس لیے جنگل کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے آدمی نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی مشین کے پسٹلز کا رخ دونوں کی طرف ہو گیا۔ اچھا ہی ہوا ہے جیکی، اب انہیں کار میں ڈالتے ہوئے کسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ برٹی نے کہا، تم زندہ حالت میں کار میں بیٹھو گے یا تمہارے مردہ جسموں کو کار میں ڈالنا پڑے گا؟ برٹی نے اس مرتبہ جولیا اور چوہان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ لہجہ اس کا انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ چوہان، یہ مشین پسٹل اصلی ہیں؟ جولیا نے برٹی کی بات کا جواب دینے کے بجائے چوہان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مشین پسٹلز تو اصلی ہیں، لیکن ان تینوں کو چلانے نہیں آتے، یہ بیچارے اناڑی ہیں۔ چوہان نے کہا، ہم اناڑی ہیں تو تم ہی پر فائر کر کے تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، تمہارے بعد اس سویٹ گرل سے کھیلیں گے اور کھیلنے کے بعد سوال جواب کریں گے۔ برٹی نے ہوس بھری نظروں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس نے چوہان کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر پر دباؤ بڑھا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹریگر دباتا جولیا حرکت میں آئی، وہ کھلتے ہوئے کسی طاقتور سپرنگ کی مانند اچھلی اور اس کے ہاتھ برٹی کے ہاتھوں پر اور پاؤں کی ٹھوکر جیکی کے ہاتھ پر پڑی، جس کے نتیجے میں ان دونوں کے مشین پسٹل ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ جولیا کے حرکت میں آتے ہی چوہان بھی حرکت میں آ گیا۔ اس نے اچھل کر تیسرے آدمی کے سینے پر ٹھوکر رسید کی، جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دور جا گرا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا اور پھر ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ چوہان کا ریوالور اس کی جیب سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور چوہان کی چلائی ہوئی گولی اس تیسرے آدمی کے ماتھے میں جا لگی۔ اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی اور وہ کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس آدمی پر گولی چلانے کے بعد چوہان نے جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا نے جیکی کے سینے میں ایک ضرب لگائی تھی اور جیکی فضا میں اچھلتا ہوا سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک درخت سے جا ٹکرایا تھا۔ درخت سے ٹکرانے کے بعد وہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چوہان نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور جیکی کی بھی دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ بس برٹی، اب ساکت ہو جاؤ ورنہ اپنے ساتھیوں کی طرح مارے جاؤ گے، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا۔ چوہان کی آواز سن کر برٹی واقعی ساکت ہو گیا۔ ہم قطعاً تمہیں مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم پر مشین پسٹل تان کر تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی، چوہان نے برٹی کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن برٹی نے چوہان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مسٹر برٹی، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ اس مرتبہ جولیا نے کہا۔ تم کسی بھی صورت بچ نہیں سکو گے، مس اینڈ مسٹر، برٹی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہیں ہماری نہیں اپنی پرواہ کرنی چاہیے، وہ دیکھو تمہارے ساتھی ٹھنڈے بھی ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جوابات نہ دیے تو چند لمحوں بعد تم بھی اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے، چوہان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاباش، اب اپنے بارے میں بتانا شروع کر دو، جولیا نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ برٹی نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ جیسے ہی اس نے سر کو جھٹکا دیا، ایک اور دھماکہ ہوا اور برٹی چیخ کر الٹ گیا۔ اس کا ایک کان اڑ گیا تھا اور کان سے خون بہنے لگا تھا۔ چوہان نے اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ برٹی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کے حلق سے ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ چوہان نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی وہ جھکا، برٹی نے اس کے ماتھے پر مکہ مار دیا۔ یہ بہت زوردار مکہ تھا۔ چوہان الٹ کر زمین پر گر گیا۔ چوہان کے گرتے ہی برٹی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جولیا نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے برٹی کے اڑے ہوئے کان پر بوٹ کی ٹو رسید کر دی،
جس کی وجہ سے برٹی کی ایک اور چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ لیکن جولیا نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری، برٹی کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور وہ چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، چوہان نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ چوہان کی گرفت کچھ زیادہ ہی سخت تھی، اس لیے برٹی کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل گئی۔ دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جولیا سے لڑائی کے دوران آنکھ پر لگنے والی ضرب کی وجہ سے اس کی آنکھ سوج گئی تھی اور ایک کان اڑ گیا تھا۔ ان سب باتوں نے اس کے چہرے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو ورنہ ابھی تم سسکتے ہوئے نظر آؤ گے۔ چوہان نے اس کی گردن پر گرفت کچھ ہلکی کرتے ہوئے کہا، میرا تعلق GP7 سے ہے، کرنل شممون تمہیں نہیں چھوڑے گا، برٹی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ سلور سائنس لیبارٹری میں کاروائی GP7 نے کی تھی، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں، برٹی نے کہا۔ تو پھر GP5 نے کی ہوگی، چوہان نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے بھی نہیں کی، برٹی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ کاروائی کس نے کی ہے؟ کس نے سائنسدانوں کو اغوا کیا ہے؟ چوہان نے غراتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، کرنل ڈیوڈ اس کیس پر کام کر رہا ہے، برٹی نے کہا تو چوہان نے اس کی گردن کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے دیا۔ اس کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ جس اونچی سطح کا یہ کھیل تھا، برٹی جیسے عام ایجنٹ کو اس کے بارے میں معلومات ہو بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے چوہان نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ گردن توڑنے کے بعد چوہان نے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ آئیے مس جولیا، واپس چلیں، چوہان نے کار کا بونٹ نیچے گرانے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو جولیا بھی سائیڈ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ چوہان نے کار بیک کر کے موڑی اور پھر کار انتہائی رفتار سے شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ پھر سڑک کا ایک موڑ مڑتے ہی چوہان کو فل بریک لگانے پڑے، لیکن فل بریک لگانے کے باوجود ان کی کار بڑے بڑے پتھروں سے جا ٹکرائی جو سڑک پر پڑے ہوئے تھے۔ کار پتھروں سے ٹکرائی تو ان دونوں کو زوردار جھٹکا لگا۔ چوہان کا سر سٹیئرنگ سے اور جولیا کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا اور ان کے ذہن تاریک ہوتے چلے گئے، جبکہ 2 درجن کے قریب مسلح افراد ان کی کار کی طرف بڑھے اور انہوں نے انہیں کار سے باہر کھینچ لیا۔ شاہ اراڈان اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انٹرکام کی مترنم بیل بجنے لگی۔ انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، شاہ معظم، کرنل زید صاحب تشریف لائے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، بھیج دیں انہیں، شاہ اراڈان نے کہا اور پھر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ان کے آفس کا دروازہ کھلا اور کرنل زید اندر داخل ہوا۔ اس نے شاہ کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیں، شاہ اراڈان نے باوقار لہجے میں کہا تو کرنل زید صوفے پر بیٹھ گیا۔ شکریہ شاہ معظم۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد کرنل زید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر آبیلا صرف آپ کی کزن اور شاہی خاندان کی فرد ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی ایک اہم سائنسدان بھی ہے، اور ان کا اسرائیل سے غائب ہو جانا ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ شاہ اراڈان نے کہا، شاہ معظم، ہم بھی تشویش میں مبتلا ہیں، ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ڈاکٹر صاحبہ ہمارے درمیان میں ہوں گی۔ کرنل زید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اسرائیل سے یہ سائنسدان کیسے اغوا ہوئے ہیں اور یہ کس نے کیے ہیں؟ شاہ اراڈان نے پوچھا۔ شاہ معظم، ابھی تک کسی کو بھی اس بارے میں معلومات نہیں مل سکیں۔ بعض اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ ان سائنسدانوں کو پاک ایشیائی سیکرٹ ایجنسی نے اغوا کیا ہے۔ کرنل زید نے کہا، پاک ایشیا کے ایک سائنسدان بھی تو اس لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ شاہ اراڈان نے کہا، جی ہاں شاہ معظم، اس کے باوجود سب سے زیادہ شک پاک ایشیا پر ہی کیا جا رہا ہے۔ کرنل زید نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا پاک ایشیا ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ شاہ اراڈان نے کہا، شاہ معظم، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سروس صرف اس وقت حرکت میں آتی ہے جب پاک ایشیا یا عالم اسلام کے مفاد کے خلاف کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہو۔ یہ سروس کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتی۔ کسی ملک کے سائنسدان کو اغوا کر لینا
کسی ملک کے سائنسی فارمولے یا قیمتی دستاویزات چرا لینے جیسے گھٹیا کام یہ ایجنسی بالکل نہیں کرتی، لہٰذا میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ کارروائی پاک ایشیا نے نہیں کرائی۔ کرنل زید نے کہا تو شاہ اراڈان نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، مسلمان ایسی گھٹیا حرکتیں کبھی نہیں کرتے، ایسے مجرمانہ کام ایکریمیا، روسیہ، اسرائیل اور کافرستان جیسے ممالک کرتے ہیں۔ شاہ اراڈان نے کہا، جی ہاں شاہ معظم، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پاک ایشیائی حکام کا خیال ہے کہ یہ کام اسرائیل نے خود کیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق سلور پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، اسی لیے اسرائیل نے یہ چال چلی ہے۔ اس طرح اسرائیل اس پروجیکٹ کو صرف خود استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کرنل زید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ اسرائیلی قوم ایسی نہیں ہے کہ انسانیت کی فلاح کے منصوبے بنائے اور ان منصوبوں پر کثیر سرمایہ خرچ کرے۔ یہ بہت ہی بخیل قوم ہے۔ شاہ اراڈان نے کہا، شاہ معظم، ہمارے ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ کافرستانی، پاک ایشیائی اور بلغارنوی سیکرٹ ایجنٹ اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ جلد ہی اصل حقائق سامنے آ جائیں گے۔ کرنل زید نے کہا، حقائق جب بھی سامنے آئیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ڈاکٹر آبیلا کی فکر ستا رہی ہے، خدا نخواستہ انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ شاہ اراڈان نے اس مرتبہ پریشان لہجے میں کہا، شاہ معظم، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تحقیقات کے لیے میں اپنی ٹیم کے ہمراہ اسرائیل جاؤں۔ کرنل زید نے کہا، آپ کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر آبیلا تو آپ کی منگیتر بھی ہیں۔ شاہ اراڈان نے کہا، جی ہاں شاہ معظم، مجھے چند رپورٹس کا انتظار ہے، وہ آ جائیں تو میں روانہ ہو جاؤں گا۔ کرنل زید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ شاہ اراڈان نے کہا، ان کی بات کا مطلب تھا کہ اب یہ میٹنگ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیونکہ کرنل زید یہ بات سمجھتا تھا اس لیے وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاہ اراڈان کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ان کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے آفس میں پہنچ چکا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے سفید رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ ڈابگر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہونے کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کرنل زید بول رہا ہوں۔ کرنل زید نے تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکدم مؤدبانہ ہو گیا، ڈابگر، تم فوراً میرے آفس میں آ جاؤ۔ کرنل زید نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کیے۔ یس سر۔ فوراً ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، مائرا، ایگل 1، 2 اور 3 کے ساتھ تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ کرنل زید نے کہا، اوکے سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل زید نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسپیشل ایجنسی کے ایکشن گروپ کی انچارج مائرا اپنے 3 ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے کرنل زید کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ تیاری کر لو، ہم نے آج رات ایک مشن پر اسرائیل روانہ ہونا ہے۔ کرنل زید نے مائرا سے کہا، اوکے سر، ہم تیار ہیں۔ مائرا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ کرنل زید نے کہا تو وہ چاروں مڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجنے لگی تو کرنل زید نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل زید اسپیکنگ۔ کرنل زید نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، سر، کیپٹن عالم بول رہا ہوں۔ گیٹ پر ڈابگر صاحب آئے ہیں۔ دوسری طرف سے سیکیورٹی انچارج کی آواز سنائی دی، بھیج دو۔ کرنل زید نے کہا اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھاری جسامت والا ڈابگر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کرنل زید کو سلام کیا۔ بیٹھو ڈابگر، کرنل زید نے کہا تو ڈابگر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو سر۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد ڈابگر نے کرنل زید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ڈابگر، تمہاری انڈر ورلڈ کے حالات کیسے ہیں؟ کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈابگر اراڈان کی انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اسے کرنل زید کی تائید بھی حاصل تھی کیونکہ ڈابگر انڈر ورلڈ میں اراڈان اور شاہی خاندان کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں پر فوراً حرکت میں آ جاتا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ میں رہ کر ملکی مفاد کے لیے کام کرتا تھا۔ مائرا اس کی بھتیجی تھی جو اسپیشل ایجنسی کے ایکشن گروپ کی انچارج تھی۔
ڈابگر کی تربیت کی بدولت ہی وہ اس مقام تک پہنچی تھی۔ سر، آپ تو جانتے ہیں کہ انڈر ورلڈ میں ڈابگر کا سکہ چلتا ہے اور اس سکے پر مہر آپ کی ہوتی ہے۔ ڈابگر نے کہا تو کرنل زید کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈابگر، تم کبھی اسرائیل گئے ہو؟ چند لمحوں تک مسکراتے رہنے کے بعد کرنل زید نے کہا، سر، میں اسرائیل کے چپے چپے سے واقف ہوں اور اسرائیل کی انڈر ورلڈ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ ڈابگر نے کہا، ہم نے ایک مشن پر اسرائیل جانا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ کرنل زید نے کہا، سر، آپ کے ساتھ کام کرنے کا تو میں ہمیشہ سے متمنی رہا ہوں۔ ڈابگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوکے، تم تیار رہو، میں کسی بھی وقت تمہیں کال کر سکتا ہوں۔ کرنل زید نے کہا، یس سر، مجھے اب اجازت ہے۔ ڈابگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل زید نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ڈابگر نے مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کرنل زید بھی اپنی کرسی سے اٹھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار مین گیٹ پر پہنچ گئی۔ مین گیٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی اس کی کار گیٹ سے باہر نکلی، اسے ایک طرف سے ٹائروں کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ درمیانے قد اور کالی رنگت کا ایک آدمی کار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کرنل زید نے فوراً اپنی کار کو بریک لگائی اور پھر وہ لمحوں میں اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ آدمی زخمی ہو کر سڑک پر گرا ہوا تھا۔ کرنل زید نے اسے اٹھایا اور پھر وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے میڈیکل یونٹ میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حادثے میں زخمی ہو گیا ہے، اسے بچانے کی کوشش کریں۔ کرنل زید نے ڈاکٹر سے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر نے کہا اور پھر وہ بے ہوش زخمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، اسے گہرے زخم نہیں آئے، اس لیے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ 5 منٹ تک زخمی کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کرنل زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو اس نے اثبات کے انداز میں سر ہلایا۔ پھر اس نے زخمی کے چہرے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ذہن پر زور دیا، لیکن اسے یاد نہ آیا۔ ڈاکٹر نے اسے مختلف انجیکشن لگائے اور اس کی بینڈیج کر دی۔ پھر وہ کرنل زید کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، اسے ابھی ہوش آ جائے گا اور پھر یہ اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جا سکتا ہے۔ ویسے سر، یہ اراڈان کا باشندہ تو نہیں لگتا، ڈاکٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، حادثے کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ کرنل زید نے کہا، یس سر، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اور پھر اس نے زخمی کی طرف دیکھا جو اب ہوش میں آ رہا تھا۔ مزید چند منٹ گزرنے کے بعد زخمی ہوش میں آ گیا۔ پہلے تو وہ ڈاکٹر اور کرنل زید کو لاشعوری انداز میں دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کرنل زید کے ذہن میں بھی ایک جھماکا ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ اس آدمی کو اس نے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نیتو ہو؟ کرنل زید نے حیرت کی زیادتی سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپ نے ٹھیک پہچانا، میں نیتو ہی ہوں، اس زخمی نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن کیسے؟ تم تو مر گئے تھے، تمہاری گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز میں نے خود سنی تھی، کرنل زید نے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت موجود تھی۔ زیرو زون جاتے ہوئے افریقہ کے جنگل میں نیتو کی گردن کی ہڈی توڑ دی گئی تھی اور نیتو ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا تھا، اور اب وہی نیتو کرنل زید کے سامنے تھا۔ تفصیلات جاننے کے لیے عمران سیریز کا ایک اور دلچسپ ناول زیرو زون ضرور سنیے گا۔ سر، یہ تو میرا فن ہے، دیکھیے میری گردن کی ہڈی کیسے ٹوٹتی ہے، نیتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ سے گردن ہلائی تو اس کی گردن سے ایسی آواز آئی جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے بعد اس کے جسم نے 2-3 جھٹکے بھی کھائے، پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکراتی ہوئی نظروں سے کرنل زید کو دیکھا۔ کرنل زید کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، کرنل زید نے بدستور حیرت بھری آواز میں کہا۔ سر، اس طرح میں کئی بار مرنے کا ڈرامہ کر چکا ہوں۔ یہ ڈرامہ کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں یقینی موت سے بچ جاتا ہوں، نیتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیتو، تم افریقہ کے آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور افریقہ کی مہذب دنیا میں بھی تمہارا آنا جانا ہے، یہاں اراڈان میں تم کیا کر رہے ہو؟ اس مرتبہ کرنل زید نے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔
یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی تھی، نیتو بھی ان میں سے ایک تھا۔ کیا یہ آدم خور ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ یہ آدم خور نہیں ہے، اس کا قبیلہ آدم خور ہے۔ یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مہذب دنیا میں رہ رہا ہے۔ کرنل زید نے ڈاکٹر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ اگر کرنل زید اسے تسلی نہ دیتا تو یقیناً اس کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ سر، آپ اس سے باتیں کریں، میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا، اوکے، آپ جائیں، اپنے کمرے میں آرام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ نے باہر کسی سے ذکر کیا یہ زخمی آدم خور ہے یا کسی آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو لوگ آپ کی دماغی حالت پر شک کریں گے اور آپ کو مینٹل ہسپتال داخل کرانے کا مشورہ دیں گے۔ پہلے بھی 2-3 افراد آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ چکے ہیں، اور اگر اب کسی نے یہ بات کہہ دی تو پھر مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ کرنل زید نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا۔ لہجہ تو ان کا نرم تھا، لیکن ڈاکٹر اس کی دھمکی کو سمجھ گیا۔ کرنل زید نہ صرف سیکرٹ ایجنسی کا چیف تھا بلکہ وہ شاہی خاندان کا فرد بھی تھا۔ اس کی بات کو رد کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ میں سمجھتا ہوں سر، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب آپ جائیں اور آرام کریں، کرنل زید نے ڈاکٹر سے کہا تو اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں نیتو، تم نے جواب نہیں دیا کہ تم یہاں اراڈان میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کرنل زید نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ سر، حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، نیتو نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ کرنل زید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں، اس وقت میں آپ کے ہیڈ کوارٹر کا جائزہ لینے آیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد میں نے کوئی پلاننگ کرنی تھی، لیکن آپ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب آ کر میں حادثے کا شکار ہو گیا، اور آپ جسے میں قتل کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے جائے حادثہ سے اٹھایا اور یہاں لا کر میری جان بچائی، نیتو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب کسی کو مارتا ہے تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور کسی کو زندگی دیتا ہے تو پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا، کرنل زید نے کہا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن آپ سے میری ایک گزارش ہے، نیتو نے کہا۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل زید نے کہا۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے آدم خور اور وحشی جنگلی ہیں، لیکن جسے ہم ایک بار اپنا آقا تسلیم کر لیں پھر ساری زندگی سچے دل سے اس کے غلام رہتے ہیں، اور اپنے آقا پر اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری وفاداری تمام شکوک سے بالا تر ہوتی ہے، نیتو نے کہا۔ ہاں، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، لیکن تم یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کرنل زید نے پوچھا۔ سر، میں نے آپ کو دل سے اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے، آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، نیتو نے کہا۔ نیتو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں آقا اور غلام کا تصور نہیں ہے، کرنل زید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نیتو کی بات سن کر اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنگلی ایسی بات کہے گا۔ آقا، اگر آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول نہ کیا تو میں آپ کے سامنے خود کو قتل کر لوں گا، نیتو نے کہا تو کرنل زید سوچ میں پڑ گیا۔ وہ وحشیوں کی نفسیات کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر نیتو نے اس کی غلامی میں آنے کا سوچ لیا تھا تو پھر وہ کسی صورت بھی اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ پھر اس کی سوچ سیکرٹ فیلڈ کی طرف پلٹ گئی۔ اس فیلڈ میں طرح طرح کے انسانوں کی ضرورت رہتی تھی۔ نیتو ایک عجیب و غریب انسان تھا، یہ اس کے بہت کام آ سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنی غلامی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کرنل زید نے کہا۔ آقا، اب آپ شرط نہیں بتائیں گے بلکہ حکم دیں گے، نیتو نے کہا۔ اب تم انسانی گوشت کبھی نہیں کھاؤ گے، کرنل زید نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، نیتو نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے آقا نہیں کہو گے، میرے ماتحت مجھے باس کہتے ہیں، تم بھی مجھے باس کہو گے، اور آج کے بعد مجھ سمیت کسی بھی انسان کے سامنے اس طرح نہیں جھکو گے جس طرح ابھی میرے سامنے جھکے تھے، کرنل زید نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی،
نیتو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آج سے میرے ساتھی ہو، کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیتو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاٹ کلب کا حال اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اسٹیج پر یورپ کی مشہور ڈانسر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کلب میں موجود افراد گویا پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ یورپ کی یہ مشہور ڈانسر آج پہلی بار اسرائیل میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے آج کے شو کی خوب پبلسٹی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہال میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ٹائیگر ہاٹ کلب کے ہال کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ ہاٹ کلب کے مالک شوفل کا تعلق انڈر ورلڈ سے تھا اور شوفل کے تعلقات کرنل ڈیوڈ سے بھی تھے۔ کرنل ڈیوڈ کی وجہ سے اسے کئی قسم کے سرکاری ٹھیکے بھی مل چکے تھے۔ سلور لیبارٹری کے سیکیورٹی عملے کے لیے شراب بھی شوفل ہی مہیا کرتا تھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد عمران نے ٹائیگر کو ہدایت کی تھی کہ وہ شوفل کو چیک کرے، اور ٹائیگر اس وقت شوفل کو ہی چیک کرنے آیا تھا۔ چونکہ یہاں اس وقت داخلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے عمران نے کرنل ڈیوڈ کی آواز میں ہاٹ کلب کے مینیجر کو حکم دیا تھا کہ ٹائیگر کو ہال میں داخل ہونے دیا جائے۔ GP5 کے ملازمین کے لیے کرنل ڈیوڈ نے شوفل کو خصوصی ہدایات بھی دی ہوئی تھیں، اس لیے ٹائیگر کو ہاٹ کلب میں داخل ہونے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یس سر، فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے ٹائیگر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر سپروائزر کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور میں GP5 کی طرف سے آیا ہوں، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، ہمیں آپ کے بارے میں ہدایت مل چکی ہے، میں گیلری میں آپ کے لیے سیٹ لگواتا ہوں، سپروائزر نے کہا۔ میوزک کا شور بہت زیادہ تھا، لیکن ٹائیگر اور سپروائزر بہت ہی قریب کھڑے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے۔ نہیں، میں شو دیکھنے نہیں آیا، بلکہ میں کرنل صاحب کا ایک پیغام لایا ہوں، شوفل صاحب کے لیے۔ مجھے شوفل صاحب سے ملنا ہے۔ کچھ دیر پہلے کرنل صاحب نے فون پر حکم دیا تھا، ٹائیگر نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ اوکے سر، آئیے میں آپ کو باس کے آفس چھوڑ آتا ہوں، سپروائزر نے کہا، اور پھر وہ سٹیج کے عقبی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ پورے ہال کا چکر کاٹنے کے بعد وہ سیڑھیوں تک پہنچے اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جلد ہی سپروائزر ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ دروازے کے قریب ہی بھاری جسامت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ ٹائیگر اور سپروائزر کو دیکھ کر وہ سٹول سے کھڑا ہو گیا۔ یہ GP5 کے آدمی ہیں اور باس سے ملنے آئے ہیں، سپروائزر نے بھاری جسامت والے سے کہا۔ اس نے سپروائزر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ سر، تشریف لے جائیے، سپروائزر نے ٹائیگر سے کہا تو اس نے قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ سپروائزر وہیں سے واپس چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر ٹائیگر نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ کافی کشادہ تھا اور اسے نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک دیوار پر بہت بڑی سکرین لگی ہوئی تھی۔ سکرین پر ہاٹ کلب کے سٹیج کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میوزک کی آواز بہت ہی آہستہ تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں جہازی سائز آفس ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر ایک کمپیوٹر اور دیگر ضرورت کا سامان رکھا تھا۔ ٹیبل کی دوسری طرف ریوالونگ چیئر پر ایک دبلے پتلے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے پر خباثت دکھائی دے رہی تھی اور آنکھوں سے عیاری ٹپک رہی تھی۔ میز کی دوسری طرف 3 خوبصورت کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ٹائیگر نے ایک نظر میں کمرے کا جائزہ لے لیا اور پھر وہ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے شوفل نے بھی ٹائیگر کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ویلکم مسٹر ٹائیگر، بیٹھیے، شوفل نے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی مسٹر ٹائیگر، شوفل نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور بھی اٹھا لیا۔ میں پہلے GP7 میں تھا، کچھ عرصہ پہلے GP5 میں ٹرانسفر ہوا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ اس لیے آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے۔ ریڈ کوئین میرے کمرے میں بھیج دو، شوفل نے پہلے ٹائیگر سے کہا اور پھر اس نے انٹرکام پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔
کرنل صاحب کے معیار پر پورا اترنا تو بہت مشکل ہے، آپ کو تو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہوگی، شوفل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کرنل صاحب تو بہت محبت کرنے والے آفیسر ہیں، ماتحت اگر دل و جان سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں تو کرنل صاحب کبھی سختی نہیں کرتے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے انتہائی مختصر لباس پہنا ہوا تھا کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ریڈ کوئن کی ایک بوتل، 2 گلاس اور برف کی ایک بڑی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی، شوفل اور ٹائیگر کو سلام کیا اور اس کے بعد اس نے شراب کے 2 گلاس تیار کیے، ایک ٹائیگر کے سامنے اور دوسرا شوفل کے سامنے رکھ دیا۔